بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع سفیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنگ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ پانی سے اپنے چہرہ مبارک کو دھو رہے تھے کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ کس نے کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عتبہ بن ابی وقاص نے۔ عرض کی، پہاڑ پر سے ایک آواز سنی تھی کہ محمد عربی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، اس لیے یہاں آ گیا۔ عتبہ کس طرف ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانب اشارہ فرما دیا۔ وہ صحابی رسول اس طرف گئے اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ پھر اس کا سر، سامان اور گھوڑا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سامان اپنے اسی جانثار صحابی کو عطا فرما دیا اور 2 مرتبہ یوں دعا دی، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے اور دعائے رسول پانے والے یہ صحابی سفیر مصطفیٰ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حلیہ اور ذریعہ معاش۔ آپ کا بدن خوبصورت تھا، داڑھی مبارک گھنی نہ تھی، قدرے چھوٹا، ہاتھوں کی انگلیاں سخت اور موٹی تھیں۔ آپ ایک تاجر تھے اور غلہ بیچا کرتے تھے۔ فضائل و مناقب۔ آپ کا شمار تیر انداز صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام دیگر غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک کنواں کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے اپنے نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوایا۔ بادشاہ مصر کا دربار۔ سن 6 ہجری ماہ ذی القعدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس ہوئے اور کئی سلاطین اور سرداروں کے نام خط لکھ کر انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ایک خط شاہ مصر کے نام لکھا، پھر اس پر اپنی مہر مبارک لگائی اور ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جو میرے اس خط کو مصر کے بادشاہ کے پاس لے جائے؟ اس کا بدلہ اللہ عطا کرے گا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور یوں عرضدار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، اے حاطب، اللہ تجھے برکت دے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع فرماتے ہیں، میں جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو جواہرات سے مرصع ایک گنبد میں بیٹھا ہوا تھا جس کے ستونوں پر یاقوت چمک رہے تھے۔ دربان نے کہا، اے عربی بھائی، آپ کا خط کہاں ہے؟ میں نے خط نکالا تو بادشاہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ سے خط لے لیا، پھر اسے چوما اور دونوں آنکھوں پر رکھ لیا اور کہنے لگا، مرحبا، نبی عربی کا خط ہے۔ پھر وزیر نے خط پڑھنا شروع کیا تو بادشاہ کہنے لگا، بلند آواز سے پڑھو، یہ خط معزز ذات کریم کی جانب سے آیا ہے۔ وزیر نے شروع سے آخر تک خط پڑھ کر سنا دیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے خادم خاص سے کہا، میں نے تمہارے پاس کچھ سامان رکھوایا تھا، اسے لے کر آؤ۔ خادم سامان لے کر آیا تو بادشاہ نے اسے کھول کر اس میں سے ایک عمدہ کپڑا نکالا۔ اس پر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ لکھے تھے۔ بادشاہ نے مجھ سے کہا، اپنے آقا کے اوصاف یوں بیان کرو کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، کس میں طاقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ میں سے کسی ایک عضو کے اوصاف بھی بیان کر سکے؟ تو اس نے کہا، کچھ اوصاف بیان کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ میں کھڑے ہو کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرنے لگا۔ میرے آقا بے انتہا خوبصورت ہیں، قد و قامت درمیانہ ہے، سر مبارک قدرے بڑا، دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا تیل یعنی مہر ختم نبوت ہے، ناک مبارک اونچی، پیشانی کشادہ، رخسار مبارک نرم و ملائم، ہونٹ باریک، دانت چمکتے ہوئے، آنکھیں خوب سیاہ بھویں ملی ہوئی، سینہ کشادہ، پیٹ مبارک جیسے لپٹا ہوا نقش و نگار والا کپڑا۔ جب کھلی جگہ تشریف لاتے ہیں تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرنے والے، دیانتدار اور پاک دامن ہیں، بات کے سچے ہیں، زبان فصیح، نسب صحیح ہے اور اخلاق حسین ہے۔ جیسے جیسے میں حلیہ مبارک بیان کر رہا تھا،
ویسے ویسے بادشاہ اپنے پاس کپڑے میں دیکھ رہا تھا۔ جب میں خاموش ہوا تو کہنے لگا، اے عربی، تم نے سچ کہا اور صاف اسی طرح لکھے ہیں۔ پھر بادشاہ مصر کھانا کھانے کے دوران مجھ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، رہن سہن، کھانے پینے اور استعمال کی چیزوں کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا اور میں ان سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ بادشاہ کی طرف سے ایک سوال یہ بھی ہوا تھا، نبی عربی کو قوم نے جب شہر سے نکالا تو انہوں نے قوم کے خلاف دعا کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جب ان کی قوم نے انہیں پکڑ کر سولی پر لٹکانا چاہا تو انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کیوں نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، تم دانش مند ہو اور دانش مند کی طرف سے آئے ہو۔ مصر سے روانگی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں 5 دن رہے۔ پھر بادشاہ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خط اور کچھ تحائف دے کر رخصت کیا، جن میں 1000 مسکال سونا، عمدہ اور ملائم کپڑے، دلدل نامی کھچر، یافور نامی حمار، ایک غلام اور 2 باندیاں بہنیں حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت سیرین بھی تھیں۔ ایک قول کے مطابق آپ نے تینوں پر سلام پیش کیا تو دونوں بہنیں راستے ہی میں مسلمان ہو گئیں۔ اپنی چیز کی قیمت نہ بڑھائی۔ ایک مرتبہ بازار میں 2 بڑے ٹوکروں میں کشمش بیچ رہے تھے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عمر نے قیمت معلوم کی۔ آپ نے قیمت بیان کی تو عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ طائف سے قافلہ کشمش وغیرہ لے کر واپس آ رہا ہے۔ آپ کے کم ریٹ دیکھیں گے تو اسی ریٹ پر اپنا سامان بیچنا پڑے گا، یا تو آپ بھاؤ بڑھا دیں یا پھر اپنی کشمش اپنے گھر لے جائیں اور جیسے چاہیں بیچیں۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو اپنے نفس کا محاسبہ فرمایا۔ پھر آپ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے آپ سے جو کہا تھا وہ نہ تو کوئی پکی بات تھی اور نہ میرا فیصلہ تھا، وہ صرف ایک مشورہ تھا جو شہر والوں کے لیے فائدہ مند تھا۔ آپ یہاں چاہیں اور جس ریٹ پر چاہیں اپنے کشمش بیچیں۔ وصال مبارک۔ آپ نے بقیہ زندگی کے ایام مدینہ میں ہی گزارے اور آخر کار بعمر 65 سال سن 30 ہجری میں وفات پائی۔ جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ ترکہ میں 4000 دینار و درہم اور ایک گھر چھوڑا۔